نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، باطنی اور روحانی بیماریوں کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، اس کی نحوست کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس پر ہم آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کی طرف، آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، جھوٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناپسند فرماتا ہے کہ باری تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو اللہ بھی ناپسند فرماتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ناپسند فرماتے ہیں۔ جھوٹ بولنا اتنا برا عمل ہے اور اتنی نحوست والا کام ہے کہ فرمایا گیا کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے تو جو فرشتے ہیں وہ اس سے 1 میل دور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کے اندر سے ایک بدبو نکلتی ہے، اور وہ بدبو اتنی ناپسندیدہ ہوتی ہے، اتنی خطرناک ہوتی ہے، جو فرشتے ہیں وہ اس سے میل دور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اور زیادہ جو ہے وہ اس سے دور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مومن جو ہے یہ بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، مومن بزدل نہیں ہوتا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بزدلی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اندر بخل آ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز آ سکتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیں کہ کیا مومن جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مومن جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو مومن ہے وہ ہمیشہ ہر حال کے اندر جو ہے وہ سچ بولے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور پیارا فرمان سماعت فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر حق پر ہوتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے تو میں اس کو جنت میں ایک چبوترا لے کر دوں گا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میری امتی کوئی بندہ جو ہے وہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے اور مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کو جنت کے درمیان میں ایک محل لے کر دوں گا۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا سبق ہمارے لیے اس حضور نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے اندر موجود ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ عمدن یعنی جان بوجھ کر بھی نہیں بولنا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ مذاق کے اندر بھی نہیں بولنا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار میں جیسے مذاق کر رہا تھا، میں تو مذاق میں جھوٹ بول رہا تھا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، سنو میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے غلاموں، ایمان والو، میں بھی مذاق کرتا ہوں، یعنی میں بھی مذاق کرتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ حق بولتا ہوں، مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ یعنی مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ جھوٹ ہر حال میں گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، فرمایا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جب کوئی میرا امتی جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتا ہے، جھوٹ بول کر جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے مال کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے مال کے اندر سے جو برکت ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ بیچا ہے، آگے سیل کیا ہے۔ فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر مال نہ فروخت کرو، اور جھوٹ بول کر جو ہے مال فروخت نہ کرو۔ اگر تمہارے مال کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی اس کے اندر نقص ہے، تو وہ
اپنے کسٹمر کو بتاؤ کہ بھائی اس کے اندر یہ نقص ہے، یہ اس کے اندر کمی ہے، یہ اس کے اندر عیب ہے، اتنے کا دوں گا، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لے لو، پسند نہ آئے تو آپ بے شک اس کو چھوڑ دو۔ اور جو ایسا کرتا ہے بظاہر تو ایسا ہوگا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مال کا عیب نقص جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں گے تو ہمارا مال خریدے گا کوئی نہیں، لیکن فرمایا کہ جو چیز اس طریقے سے بیچی جائے گی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت رکھ دے گا۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ ہوشیار اور بڑا جو ہے نا وہ چلاک سمجھے اور وہ کہے کہ جناب میں نے اپنی چلاکی کے ساتھ، میں نے اپنی ہوشیاری سے جو ہے وہ اپنا عیب والا نقص والا مال جو ہے وہ بھی مہنگے داموں میں نے بیچ دیا ہے، لیکن بظاہر تو اس نے اس وقت تو مال کما لیا، لیکن اس کے اندر جو برکت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے اندر سے اٹھا لی، وہ برکت اس کے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ مال کی جو اس کے اندر سے آپ کو پروفٹ آیا ہے وہ کدھر گیا، کہاں چلا گیا، کدھر خرچ ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو کہیں گے یار سیل تو بہت ہوتی ہے، مال تو بہت بکتا ہے، پیسے کماتے بھی بہت ہیں، لیکن پتہ نہیں چلے کدھر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے، خرچ کہاں ہو جاتے ہیں، سمجھ کچھ نہیں آتے، اتنا پیسہ آتا ہے، اتنی ہماری سیل ہوتی ہے، اتنا مال کماتے ہیں، لیکن چلا کدھر جاتا ہے سمجھ کچھ نہیں آتی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپنا مال جو ہے وہ جھوٹ بول کر بیچتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے بیچتے ہیں، لوگوں کو مال کے نقص نہیں بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے مال کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سچ بول کر اور اگر مال کے اندر کوئی نقص ہے وہ بتا کر اپنے مال کو سیل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، ہمیشہ سچ بولیں، سچ بولنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی سچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور سچ بولنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ اپنی عادت بنا لیں کہ ہمیشہ انشاءاللہ سچ بولوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کی انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں اس روحانی اور باطنی بیماری سے نجات عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگے تو اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔